فرمایا گیا کہ جب کوئی سوتا ہے اور اس طریقے سے سوتا ہے کہ اس کے سونے کے طریقے سے لفظ محمد بن جاتا ہو. آپ اگر اس طریقے سے سوئیں گے نا کروٹ لے کر دائیں جانب تو آپ کا پورا وجود جو ہے اس کی شکل وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی بن جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی طریقے سے سوتے تھے. اس کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے؟ اب اسے سنو آپ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر میں سو جاتے تھے یعنی عشاء کے بعد, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات کو اٹھتے اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کیا کرتے. اور طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو رات کے پہلے پہر کی نیند جو ہے وہ دن کے 12 گھنٹے کی نیند کی برابری بھی نہیں کر سکتی. یعنی دن کے 12 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ رات کے پہلے پہر کی نیند کی برابری نہیں کر سکتی. آج ہمارے یہاں یہ دستور بن چکا ہے کہ ہم راتوں کو 2-2, 3-3 بجے سوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور ہماری طبیعت پر اثر ہوتا ہے. اور بالخصوص مسلم محلوں کا حال یہ ہے کہ یہاں تو 3 بجے سے پہلے رات ہوتی ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم محلوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر ڈاکٹرز کے یہاں لائن 1-1 بجے تک رات کو لگی رہتی ہے. اور غیر مسلم علاقے میں چلے جائیے تو آپ کو 7 بجے کے بعد کوئی کلینک کھلا ہوا نہیں ملے گا, نہ کوئی پیشنٹ ملے گا, نہ کسی کے گھر کی 10 بجے کے بعد بتی جلتی ہوئی ملے گی. وہ صحت مند نظر آتے ہیں. ان کی صبح 5 بجے ہو جاتی ہے اور وہ 5 بجے راستوں پر چلتے دکھائی دیتے ہیں, اور مسلمان کی صبح 12 بجے سے پہلے ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے بیماریاں ہمارے یہاں کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت رکھ دیا. تو ان چیزوں کا خیال کریں. آگے مزید سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لیٹتے تو لیٹنے کا انداز کیا ہوتا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے دائیں ہاتھ کو, اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو چہرے کے نیچے رکھتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کروٹ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فرمایا گیا کہ جب کوئی سوتا ہے اور اس طریقے سے سوتا ہے کہ اس کے سونے کے طریقے سے لفظ محمد بن جاتا ہو. آپ اگر اس طریقے سے سوئیں گے نا کروٹ لے کر دائیں جانب تو آپ کا پورا وجود جو ہے اس کی شکل وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی بن جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی طریقے سے سوتے تھے. اس کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے سوتا ہے, دائیں کروٹ سوتا ہے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یعنی اگر سوئے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے, تو فرمایا گیا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے پوری رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر پر لیٹتے تو سونے کی دعا پڑھ لیتے, اللہم بسمک اموت و احیا. اور یہ دعا کروٹ لے کر کے جب لیٹتے تب یہ دعا پڑھ لیا کرتے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو پڑھا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں. یعنی جینا بھی تیرے نام سے اور مرنا بھی تیرے نام سے. تو نیند کیا ہے؟ موت کے مترادف ہے کہ سونے والا اور مرنے والا دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں.
اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سرکار نے فرمایا، اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔